صاحب علم کی نیند. بات معرفت کی ہے. معرفت بلند ہوگی، معرفت بڑھتی چلی جائے گی تو عمل میں بھی وزن پیدا ہوتا چلا جائے گا. اور دوستو جہاں تک معرفت پروردگار کا تعلق ہے، ساری دنیا نے اثر سے مؤثر کو پہچانا، مخلوق سے خالق کو پہچانا. یعنی دھواں دیکھ کے آگ ہونے کا یقین کیا، نشان قدم دیکھے تو کسی گزرنے والے کا یقین کیا. ان البحر تدل علی البحیر وان القدم تدل علی المسیر. جی آثار کو دیکھ کے مؤثر تک پہنچے. کائنات کو دیکھا، چاند سورج ستارے زمین و آسمان لیل و نہار، یہ کائنات دیکھی تو کسی بنانے والے کا یقین کر لیا کہ ان کا کوئی خالق بھی ہوگا، ان کا کوئی مالک بھی ہوگا. ساری دنیا نے مخلوق سے خالق کو پہچانا ہے، لیکن محمد والے محمد کی معرفت رب کا انداز اور ہے. محمد والے محمد نے مخلوق سے خالق کو نہیں پہچانا، خالق کو خالق سے پہچانا. آثار سے مؤثر تک نہیں پہنچے. اللہ کو اللہ ہونے سے پہچانا ہے، رب کو رب ہونے سے پہچانا ہے. اب جملے سماعت فرمائیے. صحیفہ سجادیہ میں امام زین العابدین علیہ السلام الہی بک عرفتک وانت دللتنی علیکا ولولا انت لم ادر ما انت. میرا معبود میں نے تجھے تیرے ہونے سے پہچانا اور تیری ذات نے میری رہنمائی تیری ذات کی طرف فرمائی ہے. تو نہ ہوتا میں کیا جانتا تو کیا. کو سلامت رکھے. پروردگار تو نہ ہوتا میں کیا جانتا، تیری ذات نے میری رہنمائی اپنی طرف فرمائی ہے اور معبود میں نے تجھے تیرے ہونے سے پہچانا. معرفت ہی سے وزن ہے، معرفت. جی یہ جو رحمت دو عالم نے فرمایا تھا، یقین فرمائیے ارباب دانش، میرے انتہائی محترم سامعین، معرفت ہو نہ معرفت کے ہوتے ہوئے رائی جتنا عمل بھی کرو گے وہ پہاڑ ہوگا، اور معرفت نہیں ہے تو پہاڑ جتنا عمل بھی رائی جتنی حیثیت نہیں رکھتا. کیونکہ معرفت جو اب سمجھنا ہے اس حدیث پیغمبر کو. یہ جو رحمت دو عالم نے فرمایا تھا، کسی بندے کی 2500 سال زندگی ہو، 2500 سال حضرت نوح جتنی زندگی ہو، سارا دن اس کا روزے میں گزرے، ساری رات نمازیں پڑھتے ہوئے گزرے، احد کے پہاڑ جتنا سونا راہ خدا میں خیرات کر دے، صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرتا ہوا مظلومیت کی موت مارا جائے، لیکن اے علی اگر تیری ولا اور معرفت نہیں ہے جنت کی خوشبو نہیں سونگ سکتا. جنت کی خوشبو نہیں سن سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ معرفت جو نہیں ہے.
اور اب الگ الگ جملہ سنیے رحمت دو عالم کی حدیث مبارک، اور اپنے دلوں پہ نقش کیجئے سرکار دو عالم کے اس فرمان کو جناب امیر کو خطاب کر کے فرمایا لو اتى العبد یوم القیامت باعمال 70 نبیا، فرمایا اگر قیامت کے دن کوئی بندہ 70 انبیاء جتنے عمل لے کے بھی آ جائے، ایک نبی جتنے عمل کون کرے گا؟ لیکن سرکار نے ایک نبی کے اعمال جتنے اعمال کی بات نہیں کی، رحمت دو عالم فرما رہے ہیں اگر کسی بندے کے پاس 70 انبیاء جتنے اعمال بھی ہوں اور قیامت کے دن وہ اتنے عمل لے کے بھی آ جائے، فرمایا لم یعلق یا علی لم یشم رائحۃ الجنہ، اے علی اگر تیری ولایت کا قائل نہیں ہے جنت کی خوشبو نہیں سونگھ سکتا۔ اگر معرفت نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں، اور پھر سمجھنا معرفت پروردگار کا مقام و مرتبہ کیا ہے۔ سرکار امیر المومنین سرکار دو عالم نے ارشاد فرمایا لو عرفتم اللہ حق معرفته لمشیتم علی البحور ولزالت بدعائکم الجبال، اگر تمہیں پروردگار کی معرفت ہو گئی ہوتی تو تم سمندروں پر چلتے، اور اگر راستہ چلتے ہوئے راستے میں پہاڑ آ جاتا تمہیں راستہ بدلنے کی ضرورت نہیں تھی، پہاڑ اپنا راستہ بدل لے۔ اگر تمہیں معرفت پروردگار ہوتی، اگر تم رب کو پہچان لیتے، تمہاری دعاؤں سے پہاڑ راستہ چھوڑ دیتے، تم سمندروں پر چلتے، اگر تمہیں معرفت رب ہو جائے۔ اور غرض خلقت جن و بشر ہی یہی ہے انسان معرفت حاصل کرے، لیکن ان ذرائع سے جو اللہ نے معرفت کے قرار دیے۔ رات میں نے جس سید الشہداء کے فرمان کو شروع کیا تھا وہ شاید مکمل نہیں ہوا۔ شب عاشور اپنے اصحاب کو خیمے میں جمع فرما کے سید الشہداء نے جو خطبہ ارشاد فرمایا، ایک منزل پہ کیا فرمایا تھا؟ یا بنی الکرام ما خلق اللہ العباد الا لیعرفوہ، اللہ نے اس لیے بندوں کو خلق فرمایا تاکہ بندے رب کو پہچانیں۔ وَإِذَا عَرَفُوهُ عَبَدُوهُ، اور فرمایا جب بندے رب کو پہچان لیں گے تو اس کی عبادت بھی کریں گے۔ اور اگلا جملہ اس سے یہاں تک شاید رک گیا تھا، یہ مکمل ہو گئی تھی بات، اب مجھے یاد نہیں۔ وَإِذَا عَرَفُوهُ عَبَدُوهُ وَإِذَا عَبَدُوهُ اسْتَغْنَوْا بِعِبَادَةِ رَبِّهِ عَنْ عِبَادَةِ غَيْرِهِ۔ سید الشہداء نے فرمایا جب انسان اللہ کی عبادت کر لے گا غیر اللہ کی عبادت سے بے نیاز ہو جائے گا۔ جو سر خدا کی بارگاہ میں جھکتا ہے وہ کسی کے سامنے نہیں جھکتا ہے، اور جو سر خدا کے سامنے نہیں جھکتا ہے وہ ہر کسی کے سامنے جھکتا ہے، وہ ہر کسی کے سامنے جھکتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے
جب زندان میں تھے، قید میں تھے، تو زندان میں بھی اپنے قیدی ساتھیوں کو درس معرفت توحید دیتے تھے۔ ہاں، یہ ہستیاں آئی تھیں اللہ کی معرفت کروانے، اور ہمارے کچھ لوگوں نے انہی ہستیوں کی بنیاد پر شرک پھیلانا شروع کر دیا۔ توجہ کرنا، زندان میں جناب یوسف علیہ السلام نے جو توحید پر استدلال کیا، تو کیا خوبصورت استدلال۔ یا صاحبہ السجن، او میرے قیدی ساتھیو، اارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار۔ جناب یوسف نے فرمایا میرے زندانی ساتھیو یہ بتاؤ، ایک انسان کے بہت سارے مالک ہوں، ایک انسان کے بہت سارے آقا ہوں، اور بہت سارے آقاؤں کا نوکر اور غلام ہو، یہ بہتر ہے، یا ایک وحدہ لا شریک کا غلام ہو، یہ بہتر ہے؟ ارباب متفرقہ کا عبد ہونا بہتر ہے یا رب واحد کا عبد ہونا بہتر ہے؟ یقیناً عقل سلیم اور فطرت سلیمہ یہی کہتی ہے کہ وحدہ لا شریک کا عبد ہونا بہتر ہے۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ معبود میں نے، ساری دنیا نے مخلوق سے خالق کو پہچانا، معبود میں نے تجھے تیرے ہونے سے پہچانا۔ اب سنیے دعائے عرفہ کے جملے، جسے میں نے کہا یہ معرفت پروردگار کا سمندر ہے۔ یہ دعائے عرفہ وہ عظیم دعا ہے کہ سرکار سید الشہداء نے جب حج کا احرام پہنا ہوا تھا، 9 ذی الحج کو میدان عرفات میں جبل رحمت کے پہلو میں کھڑے ہو کے یہ دعا پڑھ رہے تھے۔ ایک منزل پہ سید الشہداء کے دعائے عرفہ میں یہ جملے ہیں، الہی کیف یستدل علیک بما ہوا فی وجودہ مفتقر الیک۔ لطف لیں گے جب میں اس کا ترجمہ اور وضاحت کروں گا۔ لوگوں نے آسمان زمین سے، چاند سورج ستاروں سے خدا کو پہچانا۔ میرے مولا عرض کرتے ہیں پروردگار یہ زمین و آسمان، یہ چاند سورج ستارے، یہ تیری کائنات جو اپنے ہونے میں، اور یہ جو کائنات اپنے بننے میں تیری محتاج ہے، جو شے اپنے ہونے میں تیری محتاج ہے، وہ تیری رہنما کیسے بن سکتی ہے؟ اس شے سے تیری ذات میں استدلال کیسے کیا جا سکتا ہے جو شے اپنے ہونے میں تیری محتاج ہے؟ علی غیر کا من الظہور ما لیسا لکا، پروردگار یہ تیرا غیر، یہ زمین ظاہر ہو، آسمان ظاہر ہو، چاند سورج ستارے ظاہر ہوں، تیرے غیر کے لیے ظہور ہو، تو ظاہر نہ ہو۔